اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5ویں پارے کا خلاصہ کریں گے۔ چوتھے پارے کے آخر میں آخری آیت میں ان عورتوں کا ذکر کیا گیا تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پارے کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو محرمات جن کا گزشتہ آیت میں ذکر کیا گیا، اس کے علاوہ دوسری ساری عورتوں سے تمہارے لیے نکاح کرنا جائز ہے، اور اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو، بشرطے کہ نکاح کرنے سے مقصود عفت قائم کرنا ہو، نہ کہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر مقرر جو کرو، وہ مقرر کیا ہوا مہر ہر حال میں ادا کر دو۔ یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے کچھ لوگوں نے غلط استدلال کیا ہے اور متع کے جواز پر یہ دلیل پیش کی ہے۔ اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زمانہ جاہلیت میں متع کا رواج تھا، لیکن چونکہ اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں، اس لیے ابتدائی اسلام میں یہ رواج باقی رہا، لیکن بعد میں واضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اگلی آیات میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دی گئی ہے۔ پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ گھر میں حاکمیت اور قوامیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہے، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ ان کا باہمی تعلق کیسے ہوگا جیسے راعی اور رعیت کا ہوتا ہے۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ اگر عورت اکھڑ مزاج ہو، حد سے زیادہ نافرمان اور سرکش ہو، تو اسے راہ راست کے اوپر لانے کے لیے 3 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور تینوں طریقے بتدریج اگلی آیت میں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ اور پہلی تدبیر یہ بتائی گئی کہ اسے سمجھایا جائے، فَعِظُوهُنَّ، اس کو سمجھایا جائے، اس کو واعظ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید تمہارے سمجھانے سے یہ سمجھ جائے اور اپنی سرکشی اور نافرمانی اور اکھڑ مزاجی کو ختم کر دے، لیکن جب واعظ و نصیحت اس کے اوپر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ اختیار کی جائے کہ اس کا بستر اپنے بستر سے الگ کر دے، یعنی اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ یہ بھی عورت کے لیے ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے، لیکن اگر یہ دوسری تدبیر بھی کارگر نہ ہو تو پھر بے راہ روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے اس کو ہلکی پھلکی سزا بھی دی جائے، یعنی اس کی پٹائی کی جائے۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ قرآن مجید کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، شہری بھی ہیں اور دیہاتی بھی، جنگلی بھی ہیں اور صحرائی بھی، شریف الطبع بھی ہیں اور اکھڑ مزاج بھی، با کردار بھی ہیں اور بد کردار بھی۔ اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اسی عورت کی پٹائی کی اجازت دی ہے جو اس کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہ سمجھتی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو پٹائی کے بغیر راہ راست پر نہیں آتی، لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی لگاتے ہیں، ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ گھر اور خاندان کے نظام کو درست رکھنے کی تدابیر بتانے کے بعد اگلے رکوع میں اجتماعی زندگی کی درستگی کے لیے ہر چیز اور ہر کام میں احسان کا حکم دیا گیا۔
اور یہ بھی بتایا گیا کہ احسان کی بنیاد باہمی خیرخوائی، امانت، عدل اور رحم دلی پر ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اسلام حق، عدل اور مساوات کا دین ہے، اور ساری مخلوق کے درمیان وہ عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ کافر کے حقوق بھی غصب کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ عثمان بن طلحہ کا مشہور واقعہ ہے، جو کعبہ کے کلید بردار تھے، یعنی بیت اللہ کی چابی ان کے پاس تھی۔ ان سے فتح مکہ کے موقع پر چابی لی گئی۔ بعض مسلمانوں نے کلید بردار ہونے کا شرف حاصل کرنے کی تمنا بھی ظاہر کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں کلید کعبہ واپس کرنے کا حکم دیا، اور جب ان کو کلید کعبہ واپس کیا گیا، یعنی بیت اللہ کی چابی ان کو واپس جب کی گئی، تو اسی اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے ایمان بھی قبول کر لیا۔ پھر وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے، جسے مفسرین نے اگلے رکوع کے اندر بطور شان نزول کے بیان فرمایا ہے کہ ایک نام نہاد مسلمان جو منافق تھا اور ایک یہودی، ان دونوں کا مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منافق نے اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان دونوں کا مقدمہ پہنچا اور دونوں کی گفتگو سنی، تو یہودی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ فیصلہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ یہ فیصلہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، اور اس کے باوجود یہ منافق دوبارہ فیصلہ کرنے کے لیے میرے پاس آیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی اور کہا کہ عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ اس پر منافقین نے بڑا شور و غوغا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سامنے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح واضح کر دیا کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، کہ اس وقت تک کسی بھی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہو۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسول کی بعثت کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ منافقوں کو رسول کی اطاعت بڑی گراں اور بھاری محسوس ہوتی ہے۔ اگلے رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اپنی نیت بالکل خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جنگ کریں۔ پھر بڑے جذباتی انداز میں انہیں جہاد کی ترغیب دی گئی اور کہا گیا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے؟ حالانکہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال دیجئے، وجعل لنا من لدنك ولیا، ہمارے لیے کوئی ولی مقرر، کوئی مددگار مقرر کر دیجئے، وجعل لنا من لدنك نصیرا، اور ہمارے لیے کوئی نصرت کرنے والا، مدد کرنے والا کوئی پیدا فرما دیجئے۔ یہ بڑا سخت قسم کا خطاب ہے، اور ترغیب بھی دی جا رہی ہے کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے، جبکہ صورت یہ ہے کہ ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والے کمزور مرد، خواتین اور بچے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں اس بستی سے نکال دے،
جہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اور اللہ تو کسی کو ہمارا مددگار بنا کر بھیج۔ چونکہ عام طور پر موت کا خوف جہاد کے میدان میں نکلنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، گھر میں بھی اور مضبوط مضبوط قلعوں کے اندر بھی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت آ کر رہے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو جا کر پھنسا کیوں نہ دو، وہاں اپنے آپ کو جا کر محفوظ کر لو، لیکن موت وہاں بھی آ کر رہے گی۔ کہ جہاد میں نکلنے سے موت واقعہ ہوگی، تو فرمایا موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اور نہ ہی گھر میں رہنا موت کو یقینی بناتا ہے۔ جہاد و قتال کی ترغیب کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور ان کی سازشوں سے چکنا رہنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا یہ منافقین کا گروہ، یہ وہ سنگ دل گروہ ہے جس نے اسلام کا لباس زیب تن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ مدینہ منورہ میں جو پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، اس کے خلاف سازشوں کا تانا بانا بننے میں بھی یہی گروہ پیش تھا۔ مسلمان ان حرمان نصیبوں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں متردد تھے کہ سورہ نساء کا یہ حصہ نازل ہو گیا جس میں ان کی ذلت آمیز حرکتوں، ان کی خفیہ منصوبہ بندیوں اور بغض و حسد پر مبنی کارروائیوں کا پول کھول دیا گیا، اور ان کے بارے میں بڑا واضح فیصلہ سنا دیا گیا کہ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حد فاصل قائم ہو جائے، اور مسلمان منافقوں کے بارے میں یک آواز ہو جائے، اور ان کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان منافقین کے بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ بعض کہتے تھے کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے، بعض کہتے تھے کہ نہیں یہ تو منافق ہے اور ان کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لہذا ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی ساری کارستانیوں کو بیان کر کے مسلمانوں کو متنبع کر دیا اور ہوشیار کر دیا۔ باری تعالیٰ کے حکمانہ بیان کے انداز کا ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، دو رائے قائم کرتے ہو، اور اللہ نے ان کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے الٹ دیا ہے۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، یعنی اے مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ انہیں قتل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، اور دوسرا گروہ وہ کہتا ہے کہ ان کے بارے میں نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفاق اور معصیت کی وجہ سے کفر کی طرف واپس لوٹا دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی حقیقت سے پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا گیا وہ منافق یہ چاہتے ہیں جیسے وہ خود کافر ہیں تمہیں بھی کافر بنا دیں، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ، پس ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، پس اگر وہ اعراض کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو، اور کسی کو رفیق اور مددگار نہ ٹھہراؤ۔ آگے 10ویں رکوع میں مومن کے قتل عامد کی سزا بتائی گئی۔ قتل عامد کا مطلب ہے کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، اور اس کے لیے انتہائی سخت لہجہ اختیار فرمایا گیا
اور فرمایا کہ جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایک اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور دو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور تیسرا اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ ثابت ہوتا کہ مومن کو قتل کرنے والا اگرچہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ دائمی عذاب کا مستحق ہے، لیکن بالاتفاق یہ ظاہری معنی مراد نہیں، دائمی عذاب کا مستحق صرف وہ شخص ہوگا جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، ایک ہے اللہ رب العزت کا کوئی حکم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، ایک ہے اللہ کے حکم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل نہ کرنا۔ اس سے بندہ گناہگار تو ضرور ہو جاتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک ہے اللہ رب العزت کے حکم کو حکم نہ ماننا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرنا۔ اللہ کے کسی حکم کا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کے انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، ایک آدمی یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز فرض ہے لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ لیکن ایک آدمی نماز کو فرض ہی نہیں سمجھتا، کہتا میں نہیں مانتا ہوں کہ نماز فرض ہے، اس قول کی وجہ سے اور یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کہ نماز فرض نہیں ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس سے بھی یہاں پر بھی قتل عمد کو کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھنے والا کافر ہے، اور اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا پھر توبہ طائب ہو گیا اور شریعت کے اندر جو سزا تھی وہ بھی اس کو دے دی گئی تو پھر یہ جہنم کے اندر ہمیشہ نہیں رہے گا۔ قتل عمد کی سزا بیان کرنے کے بعد دوبارہ جہاد کی اہمیت اور مجاہدین کی فضیلت بتائی گئی اور واضح طور پر بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والے جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو بار بار جہاد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد امت اسلامیہ کی عزت اور سعادت کا راستہ ہے۔ اگر امت جہاد سے کنارہ کشی کر لے گی تو اسے ذلت اور رسوائی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ جہاد کے ساتھ ساتھ ہجرت کا بھی ذکر ہے کیونکہ ہجرت بھی جہاد کی مختلف قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور 11ویں رکوع میں فرمایا گیا کہ جو شخص قدرت کے باوجود دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت نہیں کرے گا اور اسی حالت میں اس کی اگر موت آ جائے گی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئی تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہ سخت علیل تھے وہ پریشان ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل تو تھے نہیں، اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو، میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا۔ انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینے لے جانے لگے لیکن مکہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ چونکہ ہجرت اور جہاد میں خوف و خطر کا سامنا بھی ہوتا ہے اس لیے 12ویں رکوع کے اندر صلاۃ خوف اور صلاۃ مسافر کا ذکر ہے، اور اس میں اس مشہور واقعہ کی طرف بھی اشارہ ہے جس کے مطابق ایک شخص نے چوری کرنے کے بعد ایک یہودی پر بہتان لگا دیا اور اس نے اور اس کے اقربا نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متاثر کر لیا۔ قریب تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ فرما دیتے، اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی اور آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ دینے اور ان کی وکالت کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد باری ہے آپ دغا بازو کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ بنیں اور اللہ سے معافی مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ صلاۃ الخوف کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات ابھی ذہن میں آ رہی ہے کہ آج کے موجودہ حالات میں کہا جا رہا ہے کہ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھو اور اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو۔ بے شک
احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں کم از کم روکنا چاہیے۔ صلاۃ الخوف یہ وہ نماز ہے کہ جس وقت مسلمان اور کافر آپس میں دو بدو کھڑے ہوں، دشمن کے ساتھ بندہ برسر پیکار ہو اور انسان کی زندگی کا سوال ہو، جان جوکھوں کے اوپر پڑی ہوئی ہو، اس وقت بھی کہہ دیا گیا کہ تم اس جہاد میں اتنے منہمک اور لڑائی میں اتنے منہمک مت ہو جانا کہ نماز کا وقت آئے اور تم نماز کو چھوڑ دو۔ تم ایسا کرو، ایک امام مقرر کرو اور دو جماعتیں بناؤ، ایک جماعت آ کر امام کی اتباع میں ایک رکعت پڑھے اور پھر وہ جا کر دشمن کے ساتھ میں برسر پیکار ہو جائے، اور دوسری جماعت آ کر امام کی اتباع میں دوسری رکعت پڑھے، لیکن اس حالت میں بھی تمہیں نماز معاف نہیں ہے۔ جو لوگ آسانی کے ساتھ نماز کو چھوڑنے کا حکم دے دیتے ہیں، وہ قرآن مجید کے اس حکم کی طرف بھی توجہ دیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اس یہودی کے حق میں جو فیصلہ کیا اور جو مسلمان تھا اس کے خلاف جو فیصلہ کیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل اور انصاف کا یہ ایک ایسا سنہری باب ہے جو سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد یہ شخص جس نے چوری کی تھی مکہ بھاگ گیا اور مرتد ہو گیا، اس لیے 15ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کفر و شرک ہے، اور جس کا کفر و شرک پر انتقال ہو جائے اس کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگلی آیات میں انسان کی سرکشی کا سبب بتلایا گیا ہے، وہ یہ کہ یہ بندہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اس کو ہدایت کے راستے سے بہت دور لے جاتا ہے۔ پھر ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا۔ فقط زبانی یہ دعویٰ کر دینے سے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، فقط زبانی دعووں سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ ملت ابراہیمی کے اوپر چلا نہیں جائے گا۔ 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے، جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے کہ صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ 5ویں پارے کے آخری رکوع میں منافقین کی مذمت بیان کی گئی اور ان کا ٹھکانہ اور ان کی سخت ترین سزا کا تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ جب منافقین نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی غفلت اور سستی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کا ٹھکانہ بتایا اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ ایک طبقہ جہنم میں کفار کا ہوگا، ایک مشرکین کا ہوگا اور ایک منافقین کا ہوگا۔ منافقین کا جو طبقہ ہوگا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، اور ان کا کوئی مددگار بھی وہاں پر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام صاحب وہ جو سوالات آپ کو بھیجے تھے تو اس کے جوابات جی یہ دے دیجیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کے متعلق تھا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، کہ یہاں پر تذکرہ کیا گیا
نساء کا اور بنین کا اور بچیوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا؟ کیا یہ چیزیں جو ہیں وہ حب الشہوات کے اندر نہیں آتی؟ بندے کو جیسے اپنے بیٹوں سے پیار ہوتا ہے ایسے بیٹیوں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ یہ جو کہا گیا اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اہل عرب کے ہاں بیٹی کی کوئی وقت نہیں تھی، اس کو میراث کے اندر کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بچی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچی کے پیدا ہونے کو آر سمجھا جاتا تھا اور بچے کی پیدائش پر بڑا جشن مناتے تھے۔ تو ان کے دلوں کے اندر جو محبت پیوست تھی جس کے لیے وہ ہر گناہ کرنے کے لیے تیار تھے، ایک عورتوں کی محبت اور دوسرا بیٹوں کی محبت اور پھر سونے اور چاندی کے جو ڈھیر ہیں ان کی محبت، اس لیے یہاں پر بچیوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اور دوسری وجہ مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ جب نساء کا تذکرہ آ گیا تو بچیاں اس کے اندر خود بخود آ گئی، اس لیے کہ نساء واحد کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور جمع کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو جیسے بندے کو لڑکوں سے محبت ہوتی ہے ایسے لڑکیوں سے بھی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر آج کے زمانے میں بھی 100% میں سے 30% لوگ ایسے ہوں گے جو بچوں اور بچیوں دونوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ 70% لوگ ایسے ہیں آج بھی بعض دیہاتوں میں گاؤں میں ایسی جگہوں کے اوپر جہاں جہالت بہت زیادہ ہے وہاں پر بچی کی پیدائش کے اوپر عورتوں کو طلاقیں دے دی جاتی ہیں اور بچے کی پیدائش کے اوپر ڈول ڈماکے ہوتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ تو اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اور زمانہ جاہلیت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے بیٹوں کا تذکرہ تو کیا گیا لیکن بیٹیوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ دوسرا سوال تھا، اس سوال سے مطمئن ہو گئے جواب سے؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا جواب تھا کہ یہ جو کہا گیا کہ تمہیں جمع کیا جائے گا، یحشرون، کہ تمہیں جمع کیا جائے گا، یہاں پر جو جمع کا صیغہ ہے اس میں قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے، یعنی کافروں کو یہ ایک بہت بڑی وعید سنائی جا رہی ہے، ایک بہت بڑی بری خبر بتائی جا رہی ہے کہ تم آج جو دولت کے نشے میں مست ہو، سرداری کے نشے میں مست ہو کر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہو، ان قریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت ستغلبون، تم مغلوب ہو جاؤ گے اور مسلمان غالب ہو جائیں گے۔ یہ تو دنیا میں تمہارے ساتھ ہوگا، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جہنم، اور جہنم میں تم سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا، یعنی سارے کافر جہنم میں اکٹھے ہوں گے اور اس ذلت اور شرمندگی اور ندامت کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا اور اس جہنم کے عذاب کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ، کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، مسلمان غالب ہوں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے اوپر مسلمان غالب ہو گئے، کافر مغلوب ہوئے۔ حضرت بکر صدیق کے دور کے اندر یہی رہا، حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر تو آدھی دنیا تک حکومت ہو گئی مسلمانوں کی، اور پھر تابعین کا دور آیا، خلافت عثمانیہ آئی، خلافت عباسیہ آئی۔ ہر دور کے اندر کفار جو ہی انہوں نے سر اٹھایا تو اللہ رب العزت نے ان کو پھر مغلوب کر دیا اور مسلمانوں کو غالب کر دیا۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ شرط لگائی تھی جب سورہ روم نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم، اس وقت روم کا مغلوب ہو جانا ایسا تھا جیسے آج کوئی یہ کہے کہ امریکہ مغلوب ہو جائے گا، وہ اس وقت کی سپر طاقت تھی، لیکن اللہ نے کیا دیا تھا، فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر اندر مسلمان غالب ہو جائیں گے اور کافر مغلوب ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی جو ہی اب امام مہدی کے دور، ایک طرف تو دجالیت کا فتنہ بڑے عروج کے اوپر ہے اور یہ آج کے موجودہ حالات بھی دجالی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ ساری تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا اور دجال کو قتل کر دیا جائے گا،
تو اس کے بعد پھر مسلمانوں کے عروج کا زمانہ آ جائے گا. اس روئے زمین کے اوپر کوئی بھی کافر نہیں رہے گا, ہر طرف مسلمان ہی مسلمان نظر آئیں گے, اور پھر اس کے بعد دوبارہ مسلمان پستی کی طرف آنے شروع ہو جائیں گے اور کفر کے راستے ہموار ہونے شروع ہوں گے. تو ہر دور کے اندر جب بھی کفر غالب ہوا اور اس نے بہت زیادہ سر اٹھایا اور آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچنے لگا, تو بلندی پر پہنچا کر اللہ رب العزت نے وہاں سے اس کو نیچے گرایا ہے. اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ٹھیک ہے تیسرا جی, سوال بھی ایک تھا آپ کے پاس. تیسرا بھی اسی کے متعلق ہی تھا. اچھا, امت کا جو سوال تھا نا, امت کے حوالے سے, کیا اس میں سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ وہ اس میں امت کا ذکر ہے کہ بہترین امت, تو جو آج کل کے لوگ ہیں اس میں امتی کی ڈیفینیشن وہ پوچھ رہے تھے کہ بیسیکلی کہ وہ دیکھیں, جتنے بھی لوگ ہیں دنیا امت میں رہنے والے. دیکھیں, مفسرین کرام نے لکھا ہے نا کہ امت جو ہے یہ امت اس وقت صحیح معنوں میں امت محمدیہ کہلائے گی جس امت کی خصوصیت سورہ آل عمران کی آیت میں بیان کی گئی, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اگر وقت ہو تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں. جی 5 دیکھیے, منٹ اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان امتوں کے ذمے صرف 2 کام تھے, اللہ کے نبی کی بات کو ماننا اور اس پر عمل کرنا. بس یہ کیا کہ ان کی جان چھوٹ جاتی تھی. اس لیے کہ امت میں جب بگاڑ پیدا ہوتا تھا اللہ رب العزت رسول کو بھیجتے تھے. جب ایک نبی دنیا سے پردہ کر جاتا, امت میں بگاڑ پیدا ہوتا, اللہ دوسرے کو بھیجتے. اللہ پاک فرماتے ثم ارسلنا رسولنا تترا, یکے بعد دیگرے لگاتار ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری رہا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا. تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی صبح تک زندہ رہنا چاہیے تھا, کہ جب بھی قوم میں بگاڑ پیدا ہوتا پیغمبر ان کی اصلاح فرماتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 65-63 سال کی عمر میں دنیا سے اٹھا لیے گئے اور پردہ فرما گئے. اب جب امت میں بگاڑ پیدا ہوگا تو اس کی اصلاح کون کرے گا؟ تو اس امت کو اللہ رب العزت نے ایک تیسری ذمہ داری بھی دی ہے کہ اللہ کے احکامات کو سننا, اس پر عمل کرنا اور ان احکامات کو دوسروں تک پہنچانا, جس کو کہتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. یہ جو تیسری ذمہ داری ڈالی گئی یہ اس امت کا صرف اعزاز ہے, یہ اس کے علاوہ اور کسی امت کو نہیں دی گئی. اسی وجہ سے اس امت کو خیر امت کہا گیا اور اس امت کو سردار امت کہا گیا. تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جس امت میں یہ داعیانہ صفات موجود ہیں اور اس کے دل کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہیں بھی کوئی برائی ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے, اگر ہاتھ سے دور کر سکتا تو ہاتھ سے دور کرے, اگر ہاتھ سے دور نہیں کر سکتا تو زبان سے کرے, اور زبان سے بھی نہیں کر سکتا تو دل میں کم از کم اس برائی کو برا سمجھے. یہ ایمان کا آخری درجہ بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. پھر ابھی آپ جو باقی بھی لوگ ہیں ان کے انہوں نے جو آج سنا ہے درس, اس سے ریلیٹ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا, پھر میں آج کی طرح ہی امام صاحب کو بھیج دوں گا اور پھر وہ کل انشاءاللہ اس درس کے اینڈ میں پھر ہمیں ان سوالوں کا جوابات دے دیں گے ہمیں. ٹھیک ہے مولانا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. السلام